آج سے 2 دن قبل یعنی بروز اتوار رات 10:30 بجے مجھے دوستوں نے کال کی کہ رفع دین کی منسوخی پر ہم نے ان سے بات کی ہے، لہٰذا وہ حدیث کہاں پر ہے، تو ہم نے ان کو حوالہ بتایا کہ سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ پھر انہوں نے کہا کیا آپ اس وقت آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی ابھی تو میں نہیں آ سکتا، کیونکہ میں لکڑمار میں تھا اور وہ جگہ ملہوالی ہم سے تقریباً 30-40 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ میں نے کہا رات کا وقت ہے اور میں اکیلا ہوں، اس وقت سفر کرنا تو مشکل ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ آپ کل عشاء کے وقت اگر پھر حاضر ہو سکیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم کل حاضر ہو جائیں گے عشاء کے وقت۔ تو ہم نے دوسرے دن عشاء کے وقت یہاں سے اپنا عشاء سے مغرب کے وقت ہم لوگ یہاں سے چلے اور عشاء وہاں پہنچ گئے۔ عشاء کی نماز کے بعد ہمارا اور ان کا رفع الیدین پر بحث چلی، جس میں انہوں نے جو ان کا ساتھی تھا جو غیر مقلدین کا، وہ اس پر اپنے دعویٰ اس نے لکھا اور دعوے پر اپنی دلیل پیش نہ کر سکا، اور دوران ہی میں جب ہم بات گفتگو کر رہے تھے انہوں نے اپنے ایک اور ساتھی جس کا نام سلیمان شاہ ہے ان کو کال کر دی۔ جب ان کو کال کی تو اس نے ہم سے پہلے تو ہماری گفتگو سنتا رہا، گفتگو ہوتے ہوتے پھر انہوں نے ان کی طرف اس کو بولا کہ بھئی آپ اس پر ان کو کوئی دلیل دیں۔ تو جو اس نے دعویٰ لکھا تھا وہ دعویٰ اس طرح لکھا تھا کہ رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع دین کرنا یہ سنت ہے، اور رفع دین آگے اس نے فضائل کے طور پر اس نے کہا رفع دین کرنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور ہر سنت کو چھوڑنے والا یہ گناہ گار ہوگا۔ ہم نے اس سے مطالبہ کیا کہ پہلے تو آپ اپنی اس دعوے پر حدیث لائیں، اور ساتھ میں ہمیں ایسی حدیث بھی پیش کریں جس میں اس بات کا بھی تذکرہ ہو کہ رفع دین کرنے والے کو 10 نیکیاں ملے گی۔ تو اس نے سلیمان شاہ سے پوچھا کہ بھئی آپ یہ حدیث کہاں پر ہے، ہمیں یہ حدیث دکھائیں۔ تو سلیمان شاہ نے بجائے اس کے کہ وہ حدیث دکھاتا اس نے ہم سے کہا کہ بھئی آپ منسوخی پر دلیل دیں۔ ہم نے کہا بھئی دیکھیں مدعی آپ ہیں، آپ پہلے دلیل پیش کریں گے، ہم بعد میں آپ کی جو دلیل ہے اس کو رد کریں گے، اور اس کے بعد ہم اپنی دلائل پیش کریں گے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ آپ نے ابھی تک دلیل پیش کی نہیں ہے اور ہم لوگ پہلے شروع ہو جائیں اور اپنے دلائل شروع کر دیں۔ میں نے کہا پہلے آپ اپنی دلیل پیش کریں۔ تو لہٰذا انہوں نے اپنے اس مسئلے پر ایک دلیل بھی پیش نہیں کی، 2-3 منٹ کا سکوت اختیار کیا، پھر اس کے بعد پھر اس نے سلام کیا دوبارہ سے، اور پھر اس نے وہی بات کی۔ میں نے کہا بھئی دیکھیں آپ پہلے دلیل دیں، پھر ہم تو اس پر آپ کو رد بھی اس کا پیش کریں گے کہ بھئی آپ کی یہ دلیل کیوں معتبر نہیں ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہمارے دلائل ہیں ہم وہ بھی پیش کریں گے، لیکن جب تک آپ نے یہ نہیں کیا اس وقت تک ہم دلائل پیش نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ آپ صبح تک یہیں پر ٹھہرے رہیں، ہم صبح آئیں گے۔ میں نے کہا بالکل، آپ صبح آ جائیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ صبح چلے، ہم آپ کس وقت فارغ ہوں گے؟ ہم نے کہا ہم تو ہر وقت فارغ ہیں، آپ اپنا وقت بتائیں، دین کا کام ہے، مسئلہ سمجھانا ہے، ہم تو ہر وقت فارغ ہیں۔ تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ چلے ہم ظہر کے وقت آ جائیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ ظہر کے وقت آ جائیں۔ تو ظہر کے بعد متصل نماز کے بعد ہم مناظرہ شروع کر دیں گے اس پر۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔
وقت بھی طے ہو گیا اور جہاں پر تھے اسی جگہ پر جو ہے مناظرہ کی جو ہے جگہ وہی متعین ہوئی کہ جس جگہ پہلے جو ہے رات عشاء کو ہماری ایک نشست ہو چکی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم چلے گئے، اگلے دن ہم واپس آ گئے کہ چونکہ وقت زیادہ ہے لہٰذا صبح سویرے وہ نہیں آ رہے، ظہر تک آئیں گے، تو ہم اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔ اور پھر جو ہے اس کے بعد ہم نے جو ہے دوبارہ ہم چل پڑے اور جو ہے 1 بجے یہاں سے نکلے اور وہاں جو ہے 1:35 قریب جو ہے وہاں پر پہنچ گئے۔ اور پھر وہاں پر جو ہے ہم لوگ ان کا انتظار کرتے رہے تو وہ لوگ نہیں آئے، 2 بجے جماعت ہو گئی۔ اس کے بعد ہم 2:51 تک ان کے پاس وہاں پر جو ہے ٹھہرے رہے، 2:51 اور پھر جو ہے 2:30 بجے ہم جو ہمارے ساتھی اپنے تھے ان کے سامنے ہم نے کہا کہ چلیں آپ حضرات کو ہم جو ہے اپنے دلائل پیش کر دیتے ہیں، تو ان کے سامنے ہم نے اپنے دلائل رکھ دیے۔ باقی جو ہے نہ وہ شخص جو وہ ساتھی جو وہاں پر تھا وہ بھی نہیں آیا، اور جو ان کے دوسرے جو تھے غیر مقلدین وہ بھی جو ہے اپنی اس پر جگہ پر جو ہے نہ آئے اور بحث کے لیے وہ تیار نہ ہوئے۔ 2:51 کے وقت جب بج گئے تو ہم نے جانے کا ارادہ کیا کہ ابھی ان لوگوں کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس دوران جو ہے جو شخص جو ہے رات کے وقت جس نے ہمارے ساتھ بات کی تھی، یعنی مقبول بھائی جو تھے، قاری مقبول صاحب، انہوں نے جو ہے رات کے وقت ہمارے ساتھ بات کی تھی، تو ان کو ہم نے فون کیا کہ بھئی وہ جو آپ کے مناظرین ہیں وہ تو جو ہے نہیں آ رہے، وہ نہیں آئے، تو کیا وجہ ہے؟ کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہیں آتے ہیں جو ہے لہٰذا وہ نہیں آ رہے۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ خود تو آ جائیں۔ کہا میں جو ہے اس وقت گندم کی کٹائی کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ جو دوسرا ساتھی تھا اس نے کہا اگر آپ مناسب سمجھتے تو گندم کی کٹائی جہاں آپ کر رہے ہیں وہاں پر ہم آ جاتے ہیں، تھوڑی 2-3 منٹ کی بات ہو جائے گی، پھر ہم چلتے ہیں۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ ہم 10-15 منٹ کے اندر آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ تو وہ آگے جو ہے قاری مقبول صاحب، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے کہ انہوں نے نہیں آنا تھا تو رات کو ہی بول دیتے کہ ہم نہیں آتے، ہم نے مناظرہ نہیں کرنا، تو رات کو ہی یہ بات جو ہے وہ لوگ کر دیتے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے آن دی ریکارڈ موجود ہیں، قاری مقبول صاحب کی باتیں بھی موجود ہیں کہ انہوں نے وہ کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس مسئلے پر اپنی شکست لکھ دی کہ بھئی چونکہ ہمارے ساتھی بھی نہیں آئے، آپ لوگ جو ہے جو احناف ہیں وہ وقت سے پہلے جو ہے پہنچ چکے اور اپنی کتابوں سمیت اور سب جو ہے ساتھی آپ کے موجود ہیں وہ سب آ چکے ہیں، لیکن ہمارے جو ساتھی ہیں وہ نہیں آئے۔ تو یہ ایک فتنہ ہے، فتنہ غیر مقلدیت۔ بتانے کی بات یہ مقصود ہے کہ 2-3 چیزیں ہیں۔ قاری مقبول صاحب نہ عالم ہیں نہ کچھ ہیں۔ قاری مقبول صاحب نے جس وقت ابتداءً جو ہے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ بحث چھیڑی اور تو پھر اس وقت جو ہے ہمارے ساتھیوں نے ہم سے رابطہ کیا۔ صبح کے وقت میں نے ان کو کال کی، میں نے کہا بھئی دیکھیں آپ قاری ہیں، اس طرح کریں کسی عالم کو لے آئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی کافی ہوں، میں سب کے لیے خود کافی ہوں۔ ہم نے کہا بھی دیکھیں یہ کوئی ایسی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، آپ کسی کو لے آئیں تو بہتر ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ تو ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے، جب آپ خود جو ہے کہتے ہیں کہ ہم خود کافی ہیں تو ٹھیک ہے۔ اس دوران ہم ان کے ساتھ جب گفتگو ہوئی، بظاہر ابتداءً وہ بہت مطمئن تھے، تو مطمئن ہونا اس وجہ سے کہ بھائی غیر مقلدین جس شخص کو گمراہ کرتے ہیں اس کو دلائل کے ساتھ بھی یہ حدیث ہے یہ فلاں ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی، وہ اس کو حدیثیں وغیرہ دکھا دیتے ہیں کہ یہ حدیثیں ہیں، اور ان حدیثوں سے ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ لیکن جس وقت میدان دلیل کا سجتا ہے تو اس وقت یہ لوگ پھر جو ہے چونکہ وہ ایک شخص ایسا ہوتا ہے جس کو نہ اس فن میں مہارت ہوتی ہے نہ ہی وہ اس میں جو ہے ان باتوں کو سمجھتا ہے، بلکہ وہ تو صرف یہ سمجھتا ہے کہ بس حدیث ہے، میں نے اس پر عمل کرنا ہے،
چونکہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں قرآن اور حدیث پر عمل کروں. پھر چونکہ ان سے بات نہ بن سکی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کال کی، یعنی جنہوں نے اس کو غیر مقلدیت کے لائن پر لگائے ہوئے ہیں، سلیمان شاہ اور یہ دوسرے لوگ جو ہیں، تو انہوں نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا. وقتی طور پر تو انہوں نے کہا کہ ہم آئیں گے، لیکن بعد میں جو ہے وہ نہیں آئے. تو ابتداءً لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں نہ ان کا ساتھ دیتے ہیں اور نہ ان کے ساتھ جو ہے بیٹھنے کے لیے جو ہے یہ لوگ تیار ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے پھر ہم نے آخر میں ان کو یہ بات کہی کہ بھی دیکھیں، اب آپ کے جو ساتھی آ رہے ہیں کل، وہ بھی احادیث پیش کریں گے، ہم بھی احادیث پیش کریں گے، دونوں طرف سے بات چلے گی اور پھر جا کر ایک بات کو ترجیح دی جائے گی اور اس راستے کو اختیار کر کے عمل کیا جائے گا. تو اسی چیز کا نام تقلید ہے کہ ائمہ جو مجتہدین تھے انہوں نے جہاں پر تعارض تھا اس تعارض والے مسئلے میں احادیث کو دیکھ کر جو ہے ایک جانب جو جانب راجح تھی اس کو ترجیح دے دی، اور پھر باقی لوگ جن کے اندر یہ استعداد نہیں تھی کہ وہ کسی ایک پہلو کو جو ہے ترجیح دے سکیں، ان لوگوں نے ان کے پیچھے رہنمائی کی، ان کی رہنمائی میں عمل کیا، ان کی اس میں چل پڑے پیچھے. تو یا تو آدمی کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوگی کہ وہ شخص خود جو ہے مسئلے کو قرآن اور حدیث سے نکال سکے گا، یا آدمی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوگی. تو اگر کسی شخص کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے تو ٹھیک ہے، وہ مجتہد ہے، وہ خود جو ہے عمل کر سکتا ہے، خود مسئلے کو نکال سکتا ہے. لیکن اگر کسی شخص کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر لازمی بات ہے اس کو کسی نہ کسی رہنما کی ضرورت ہے جو اس کو بتا سکے کہ بھئی یہاں پر مسئلہ اس طرح نکالا جائے گا، مسئلے کا استنباط اس طور پر ہوگا اور پھر اس پر عمل کیا جائے گا. تو تقلید بھی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے انسان دین پر عمل کر سکتا ہے. ہمارے دین کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، یا تو نقل قرآن اور حدیث میں صراحتاً موجود ہو جس میں کسی قسم کا تعارض، کسی قسم کا خفا نہ ہو، کسی قسم کی کوئی جو ہے مشکل نہ ہو، ایسا مسئلہ ہو تو وہاں پر تو نقل ہو گیا، وہاں پر تو آدمی عمل کر سکتا ہے قرآن و حدیث پر. دوسری چیز استنباط ہے کہ ایسے مسائل ہیں جن کے اندر مسئلہ قرآن اور حدیث سے اخذ کرنا ہے اور اس اخذ کرنے کے لیے باریک بینی کی ضرورت ہوتی ہے. ہر ایک آدمی اتنی گہرائی تو نہیں رکھتا. تو اگر کہہ دیا جائے کہ ہم قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں تو نقل پر تو عمل ہو سکے گا لیکن استنباط والے کو چھوڑنا پڑے گا، یا پھر جھوٹ بولنا پڑے گا کہ تقلید بھی کر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہم جو ہے تقلید نہیں کر رہے، کیونکہ خود استنباط کی صلاحیت ہے نہیں. لازمی بات ہے کسی سے رہنمائی لی جائے، کسی سے جو ہے رہنمائی آدمی لے کر اس پر چلے گا. تو یہ سب جو ہے ایک جھوٹ ہے، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور اس فتنے سے جتنا بھی آدمی دور رہے اتنا ہی جو ہے بہتر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے علماء احناف، جو علماء احناف ہیں، ان کے ساتھ جڑنا چاہیے. اس موضوعات پر ہمارے بڑوں کی جو ہے بیانات موجود ہیں. جہاں آپ کو اشکال ہوتا ہے، ہمارے بڑوں نے بڑی دین کی خدمت کی ہے الحمدللہ، تو آپ ان کی جو بیانات ہیں ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں. مولانا الیاس گھومند صاحب ہو گئے، اسی طرح جو ہے ہمارے جو مفتی ندیم صاحب ہیں، یہ حضرات ہو گئے، یہ موجود ہیں. ان سے آدمی جو ہے رہنمائی اخذ کر سکتا ہے، لے سکتا ہے.
تو لہٰذا سب ساتھیوں سے میں یہ گزارش کروں گا، یہاں پر لائٹ چلی گئی ہے چونکہ بجلی نہیں ہے تو اس لیے ویڈیو شاید نہ آ رہی ہو، لیکن آواز آ رہی ہوگی تو ساتھی اس آواز پر ہی جو ہے وہ کرے کہ اپنے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کے جو ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو اپنے جو ہمارے علماء ہیں، مولانا الیاس گھمند صاحب کے بیانات اس موضوع پر سنیں، امین صفدر اوکھاڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیانات اس موضوع پر سنیں، اس طرح مفتی ندیم صاحب نوجوانان احناف جتنی ہماری یہ ٹیم ہے ان کے بیانات جو ہے اس موضوع پر سنیں، عبد الواحد قریشی صاحب ہیں ان کے بیانات سنیں، اپنے جو علماء ہیں جو آپ کے محلے کے عالم ہیں ان سے رابطہ کریں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر کسی عالم کو آپ کے ذہن میں جو اشکال ہے وہ اشکال آپ نے کر دیا، اس کو جواب نہ آیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں جس نے جو خلا ڈالی ہوئی ہے، جس نے جو مسئلہ آپ کے ذہن میں خراب کیا ہے، یہ غلط مسئلہ بٹھایا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ لازمی بات ہے، علم ایک بہت بڑا جو ہے جس سے ہم کہتے ہیں کہ سمندر ہے اور اس کے اندر بہت سارے موتی ہیں، تو لہٰذا یہ بات ہے کہ ہمیں اس سے بڑے عالم کی طرف جانا چاہیے، اس سے پوچھ لینا چاہیے، کسی اور کے پاس چلے جائیں اس سے پوچھ لیں، لیکن اپنے دماغ کے اندر جو آپ کی ایک جو ہے خلا پیدا ہو گئی ہے یا ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے یا ایک اشکال پیدا ہو گیا ہے، اس کو محض ایک اشکال کو اپنا عقیدہ بنا لینا یا جو ہے کسی اور شخص کے کہنے پر آپ اس کے پیچھے چل پڑیں، اپنے دین کو خراب کریں، تو یہ درست نہیں ہے۔ لہذا اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ یہ ایک ایسا دور ہے جس دور کے اندر ہم بہت سارے مسائل کے اندر جو ہے شکار ہیں، دین کے اعتبار سے طرح طرح کی غلط فہمیاں جو ہے پھیلائی جا رہی ہیں، تو لہٰذا آپ سب حضرات سے میری یہ جو ہے گزارش ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچائیں۔ ان فتنوں سے بچانے کا طریقہ کار ہی یہی ہے کہ علماء سے رابطے میں رہیں، علماء کے بیانات سنیں اور دوسروں کو بھی سنائیں۔ یہ جو ہے غیر مقلدیت کا طریقہ کار ہی یہی ہے کہ یہ دوسروں کو بیانات سناتے رہتے ہیں، کبھی ایک کا بیان لگایا کبھی دوسرے کا بیان لگایا۔ ایک شخص میرے پاس آیا ہماری مسجد میں، اس نے چونکہ میرے ساتھ پڑھا ہوا تھا کالج کے اندر، جو ہے ہم ساتھ رہے، تو اس نے جو ہے رفع دین کی نماز میں، تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی کیا حال احوال ہے، تو مجھے کہتا ہے کہ میں نے حق کو جو ہے پا لیا ہے۔ میں نے کہا اچھا، بہت اچھی بات ہے، حق کو پا لیا ہے، تو ذرا مجھے بھی بتائیں کہ حق کیا ہے۔ اس نے کہا بس آپ چھوڑیں۔ میں نے کہا نہیں یار، آپ ہمیں اندھیرے میں کیوں رکھتے ہیں، آپ بتا دیں تاکہ ہم بھی حق کو جو ہے اختیار کریں اور حق پر جو ہے چلیں۔ چونکہ ہمارے علاقہ جو لکڑمار نرلا کا ہے، اس میں ابھی یہ بیماری جو ہے پھیلتی جا رہی ہے، لوگ کو محنت کر رہے ہیں۔ ان سب حضرات سے میری یہ گزارش ہے، جب بھی اس قسم کے لوگ ہوں تو ان کو ہمارے پاس لائیں یا ہمیں ان کی جو ہے اطلاع دیں تاکہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کر سکیں اور یہ مسائل جو ہے یہ حل ہو سکے۔ اس میں شرمانے والی یا کسی بھی قسم کی وہ ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی دیکھو، آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ رب العزت ہر جگہ حاضر ناظر ہے، یہ عقیدہ آپ لوگوں کا غلط ہے۔ میں نے کبھی دیکھو ایسی بات نہیں ہے، وَهُوَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العزت آسمان اور زمین ہر جگہ میں ہے، اور ہوا ضمیر جو ہے یہ ذات کے لیے آتی ہے، تو لہذا معلوم ہو گیا کہ اللہ رب العزت ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پر موجود ہے۔ پھر اس نے جو ہے توصیف الرحمن کا بیان لگا دیا، پھر ایک اور جو ہے ان کے صاحب تھے ان کا بیان لگا دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، موبائل بند کر کے رکھ دو۔ اس نے رکھ دیا۔ میں نے کہا مجھے ایک بات کا جواب دو، یہ جو دو بیانات آپ نے مجھے سنائے ہیں،
آپ کا ان پر اعتماد ہے یا نہیں؟ اس نے کہا اس کا کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھیں، اگر آپ نے ان پر اعتماد کر لیا تو تقلید ہو گئی، اگر آپ نے ان پر اعتماد آپ کا نہیں ہے تو مجھے کیوں سناتے ہیں؟ اگر آپ کا ان پر اعتماد نہیں ہے تو مجھے نہ سنیں، اور اگر آپ کا ان پر اعتماد ہے تو آپ تقلید کرتے ہیں۔ جب آپ اس صدی کے، اس موجودہ دور کے ایک عالم کی آپ جو ہے تقلید کر سکتے ہیں، اس کی اتباع کر سکتے ہیں، تو ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی تقلید کیوں نہیں کر سکتے؟ چلے وہ اس بات پر خاموش۔ میں نے کہا ابھی جو ہے دوسری بات، ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست حافظ عرفان صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ قرآن مجید اندر سے لیں، وہ مسجد سے قرآن مجید اٹھا کر لائے۔ میں نے کہا بھی دیکھو یہ قرآن مجید ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہر شخص خود قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالے گا، تو آپ مجھے بتائیں یہ جو قرآن میں یہ آیت ہے، اس آیت سے کیا مسئلہ نکلتا ہے؟ تو اس ترجمہ کرنے لگا۔ میں نے کہا دیکھو ترجمہ کرنے کی نہیں، اس سے مسئلہ نکالنا ہے تمام اصول اور ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ نحو کی قواعد بھی جو ہے اس میں جاری کر کے مجھے دکھائیں، صرف کے قواعد کے مطابق بھی اس میں سے کیا مسئلہ نکلے گا، اور اسی طرح جو اصول فقہ ہے اس کے اعتبار سے اس سے کیا جو ہے مسئلہ نکلے گا۔ تو یہ جتنے بھی چیزیں ہیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ مجھے مسئلہ نکال کہتے ہیں یہ تو مجھے نہیں آتا۔ میں نے کہا جب آپ کو نہیں آتا تو آپ مسئلہ کس طرح نکالیں گے؟ کہتے میں ترجمہ دیکھوں گا۔ میں نے کہا جس آدمی کا آپ ترجمہ دیکھ رہے ہیں آپ نے اس آدمی کی تقلید کر دی، بات ختم۔ اعتماد تو آپ پھر بھی کر رہے ہیں، اعتماد نہ کریں، خود پھر نکالیں۔ تو وہ پھر خاموش۔ پھر کہتا ہے کہ بھئی دیکھیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب ہم درود شریف پڑھیں تو فرشتے پہنچاتے ہیں، اور جب قریب سے پڑھیں تو نبی علیہ السلام سنتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے۔ میں نے کبھی دیکھو آپ نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ ایک تو آپ نے یہ کیا کہ قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا اور قیاس کو لے لیا۔ کانوں کو ہاتھ لگا کہتے ہیں کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ هُمْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جو ہے شہید ہو چکے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور لیکن تمہیں جو ہے اس کا شعور نہیں ہے۔ اب شعور کس چیز کا نہیں ہے؟ عالم برزخ کا نہیں۔ تو یہ آپ نے جو ہے عالم برزخ جو ہے کو قیاس کیا ہے عالم دنیا پر، تو آپ نے قرآن کو چھوڑ کر قیاس لیا ہے، آپ نے یہ غلطی کی۔ حدیث کو اس طرح چھوڑا کہ نبی علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ دور سے درود پڑھتے ہیں تو فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور جب قریب سے پڑھیں گے تو میں خود اس کو سن کر جو ہے اس کا جواب دوں گا۔ تو آپ نے یہ کی۔ پھر اس نے کہا کہ چلیں ہم جو ہے آپ کے ساتھ مناظرہ رکھیں گے، جو ہے پنڈی کے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو میں بولوں گا۔ لیکن 2.5 سال گزر گئے، الحمدللہ ان کی طرف سے نہ کوئی اطلاع ہے نہ کچھ، غائب ہے الحمدللہ۔ تو یہ صرف اور صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کی جو ہے طریقے ہیں۔ اسی طرح یہ جو پہلے آج کا جو واقعہ ہم نے بتایا ہے، یہ سلیمان شاہ کے نہ آنے کی وجہ وہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے واٹس ایپ پر ایک گروپ بنایا جس میں انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ کے غیر مقلدیت کے بارے میں کچھ اشکالات اور شبہات ہیں، ہم وہ دور کریں گے۔ میں نے کہا بالکل آپ میرے شبہات دور کریں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو وہ ہم نے 15 جنوری یہ 2021 سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور ابھی پچھلے ماہ جو ہے یہ ختم ہو گیا۔ ان کے جو ہے تمام جتنے بھی مناظرین تھے وہ سب باغ گئے۔ ان میں سے پہلے جو ان کے 2 مناظرین تھے وہ تھے مولانا جو ہے سلیمان شاہ، اور دوسرے مولانا ضیاء الرحمن
فاروقی، یہ ٹمن ملتان کے ہیں۔ تیسرے مناظر تھے نصیر علی۔ تو وہ جو ہے پہلے انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سکا ہے کہ غیر سکا ہے، یہ بحث انہوں نے چھیڑ دی۔ اس پر ہم نے ان سے بات کی تو 3 دن سے زیادہ وہ بات نہ کر سکے الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے تقلید پر ضیاء الرحمن فاروقی سے تفصیلی گفتگو ہوئی، ہم نے ان کو دلائل دیے، سمجھایا۔ آخر میں انہوں نے بھی بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ ہم نے کہا کہ بھی دیکھو ایک بات آپ یہ وہ کریں کہ یہاں پر ایک ریٹن لکھ دیں، ایک کاغذ پر، وہیں سے آپ لکھ کر بھیج دیں کہ بھئی ہم تقلید جو ہے کہ موضوع پر ہم نے شکست کر لی ہے، لہٰذا ہم جو ہے اس موضوع پر جو ہے اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں۔ تیسری ان کے مناظر تھے نصیر علی، وہ تو اللہ کے فضل سے ان کی تو 2 دن بھی نہیں ہوئے، بلکہ پہلے دن کے اندر ہی الحمدللہ وہ خاموش ہوئے۔ ان کو جب مناظرے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ واٹس ایپ پر ان کے ساتھ مناظرہ کریں تو وہ بڑے جوش سے آئے، میں مدرس ہوں، اس طرح جو ہے میں مسجد کے اندر امام ہوں، تو لہٰذا جو ہے میں جو ہے نا تو افہام و تفہیم کے لیے آیا ہوں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بھی دیکھیں وہ باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، میں بھی مدرس ہوں، میں بھی جو ہے امام ہوں، یہ باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ مناظرہ نہیں کر سکتے، آپ اس موضوع پر بات نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا نہیں جی میں کروں گا۔ میں نے کہا نہیں کر سکتے، آپ بیٹھ جائیں۔ یہ جو ہے پہلے آپ کے جو ساتھی ہیں، اس وقت ضیاء الرحمن سے بات چل رہی تھی، میں نے کہا اس سے بات چل رہی ہے تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی۔ پھر انہوں نے باتیں ہوتے ہوتے انہوں نے کہا کہ یہ بچگانہ باتیں ہو رہی ہیں اور یہ جو ہے سوالات ایسے طالب علمانہ یہ ہیں وہ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا چلیں ایک بات مجھے آپ بتائیں، کیا ہر جو دلیل جو ہے مسئلہ جو معلوم کیا جائے گا، ہر مسئلے پر دلیل کا مطالبہ کرنا واجب ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں مستحسن ہے۔ میں نے کہا ٹھیک۔ میں نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اس سے تقلید ثابت ہوتی۔ انہوں نے کہا بھئی اس پر جو ہے فہم سلف پیش کریں۔ میں نے کہا ٹھیک، ہم جیت گئے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا دیکھیں آپ نے پہلے اس میں یہ بات تسلیم کی کہ ہر اس پر جو ہے مطالبہ دلیل پر مطالبہ مسئلے پر دلیل کا مطالبہ کرنا واجب نہیں، مستحسن ہے، ضروری نہیں۔ دوسری آپ نے یہ کہی کہ بھئی جو ہے فہم سلف پیش کریں، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ سلف صالحین ائمہ مجتہدین جو ہیں ان کا مسئلہ بلا مطالبہ دلیل کی مان لینا یہ تقلید ہے، تو آپ نے بھی تسلیم کر لیا۔ تو خاموش، کہتے ہیں کہ اتنی جلدی جو ہے مسئلہ کوئی ختم کرتا ہے، یہ اس پر تو ہم نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ میں نے کہا بھی ٹھیک ہے، کتابیں بڑی ہوں اس سے مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مسئلے کے ماخذ کیا ہے، حاصل کیا ہے، اور وہ 2 لفظوں میں ہے، تو لہٰذا یہ مسئلہ جو ہے ختم۔ تو یہ ایک فتنہ ہے، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو بچائیں۔ اسی طرح جو ہمارے ساتھی ہیں، علماء حضرات ہیں، ان سے میری خاص کر گزارش ہے کہ کچھ نہ کچھ مواد اپنے پاس ضرور رکھیں، جس کے ذریعے آپ اپنے علاقوں کا دفاع کر سکیں، اپنے علاقوں میں اس قسم کے مسائل جو ہیں ان کو روک سکیں۔ اللہ رب العزت سب جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں، اللہ رب العزت سب کو ہدایت کے راستوں پر قائم رکھے۔ اللہ رب العزت جو ہے کسی کو بھی گمراہ نہ کرے، اور اللہ رب العزت سب کو اہل سنت والجماعت کے ساتھ جو ہے جوڑے رکھے۔ یہ علماء دیوبند کا ایک طرح امتیاز رہا ہے کہ الحمدللہ ہر محاذ پر یہ دین کی دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت آپ سب کو خیر و عافیت میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔